حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کو کشف و مجاہدات میں مکمل دسترس حاصل تھی اور اصول شرع میں بھی بہت بڑے عالم تھے اور اپنے ماموں علی حشرم کے ہاتھ پر بیعت تھے۔ مرو میں ولادت ہوئی اور بغداد میں مقیم رہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو جانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہمارے نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہیں بھی پاکیزہ مراتب عطا کریں گے۔ اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی توفیق و فجور میں مبتلا ہیں، اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں، اور دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ جب یہ خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ میکدے میں ہیں، اور جب وہ درویش میکدے میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشے میں چور اور بدمست پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے لیے ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ چنانچہ جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نامعلوم عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا، اور یہ کہہ کر میکدے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے سکون بن گیا، اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے، اس لیے شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو بشر حافی کہا جاتا ہے۔ واقعات: اولیاء کرام کی ایسی جماعت بھی تھی جو نہ ڈیلے سے استنجا کرتے تھے اور نہ زمین پر تھوکتے تھے، کیونکہ انہیں ہر شے میں اور ہر جگہ انوار الہی کا ظہور محسوس ہوتا تھا۔ چنانچہ بشر حافی کا بھی اس جماعت سے تعلق رہا، اور بعض صوفیاء کے نزدیک چونکہ نور الہی چشم سالک میں ہوا کرتا ہے، اس لیے اسے ہر جگہ سوائے خدا کے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثعلبہ کی میت کے ہمراہ انگوٹھوں کے بل تشریف لیے جا رہے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ملائکہ کے پروں پر میرا قدم نہ پڑ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیشتر آپ ہی کی معیت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ محدث فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خبطہ کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے اپنے علوم پر مکمل طور پر عبور حاصل ہے، لیکن وہ خبطہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حیرت کی حالت میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم اندر اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے، پھر ایک مرتبہ چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں پر ہی کھڑے گزار دی، اور جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی ہمشیرہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں نے بھی نام بھی بشر ہے اور میرا نام بھی یہی ہے، لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت اسلام سے کیوں نوازا اور انہیں کیوں محروم رکھا۔ ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت بلال خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے۔ خضر نے فرمایا کہ وہ اوتار میں سے ہیں، اور جب امام جنبل کے لیے دریافت کیا تو فرمایا ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا وہ منفرد زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون اسرا کی عبارت سے متصف پایا اور حضرت سہیل کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا، اور بشر حافی کو تقویٰ میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس طرف ہے، فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ حضرت بشر حافی نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کی کتابوں کو زیر زمین دفن کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے تھے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد میں اکل ہلال کی تمیز باقی نہیں رہی تو آپ کے کھانے میں کیا انتظام ہے؟
فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے، فرمایا کہ ایک لقمے کی بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر اور رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اکل ہلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ نے 40 برس تک خواہش کے باوجود بھی کبھی بکرے کی سری نہیں کھائی، اور ہمیشہ باقلا کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا لیکن کھائی کبھی نہیں، اور کبھی حکومت کے جاری کردہ نہر سے پانی نہیں پیا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے، تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی کسی پر اظہار حال نہیں کیا، اور میں واعظ و نصیحت سے بہتر یہ تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں برہنہ اور کپکپاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ آپ اتنی اذیتیں کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وجہ سے کہ اس سردی میں فقراء اصحاب حاجت ہوں گے، ان کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں کہ ان کے احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم المطلب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت معروف کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت بھی تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ میں چشمے برا تھا تو دیکھا آپ اپنا مسلح اٹھا کر دریائے دجلہ پر پہنچے، اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت معروف سے مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس وقت میں نے قدم پکڑ کر اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو دعا دے کر فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی اجتماع میں آپ رضائے الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یہ تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی باصفا، باکمال اور مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر پوشیدہ طور پر دوسرے سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں؟ گو یہ بات آپ کو بار خاطر ہوئی، پھر بھی مسکرا کر فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی کے کچھ دینے کے باوجود ان سے کچھ لیتے ہیں، ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے کہ جو کچھ خدا سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ دوم وہ جو خود تو کسی سے طلب نہیں کرتے لیکن اگر کوئی دے دے تو قبول کر لیتے ہیں، یہ متوسط قسم کے متوکل ہوتے ہیں اور انہیں جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہوں گی۔ سوم وہ جو نفس کشی کرتے ہوئے صبر و ضبط سے کام لے کر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت علی جرجانی کسی چشمے کے نزدیک تشریف فرما تھے اور میں بھی ان کے سامنے پہنچ گیا، تو آپ مجھے دیکھ کر یہ کہتے ہوئے بھاگ پڑے کہ مجھے انسان کی شکل نظر آ گئی جس کی وجہ سے میں یہ گناہ کا مرتکب ہو گیا، لیکن میں بھی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ فکر کو پوشیدہ رکھ کر صبر اختیار کرو اور خواہشات نفسانی کو نکال پھینکو، اور مکان کو قبر سے بھی زیادہ خالی رکھو تاکہ ترک دنیا کا رنج نہ ہو۔ ایک قافلہ حج کی نیت سے روانہ ہونے لگا تو اہل قافلہ نے آپ سے بھی اپنے ہمراہ چلنے کی استدعا کی، لیکن آپ نے 3 شرطیں پیش کر دی۔ اول یہ کہ کوئی شخص اپنے ہمراہ توشہ نہ لے، دوم کسی سے بھی کچھ طلب نہ کرے، اور سوم اگر کوئی پیش بھی کرے تو جب بھی قبول نہ کرے۔ یہ سن کر اہل قافلہ نے عرض کیا کہ پہلی 2 شرطیں تو ہمیں منظور ہیں، لیکن تیسری شرط قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو کل حاجیوں کے توشہ سفر ہے، اور اگر تم یہ قصد کر لیتے ہو کہ کسی سے کچھ نہ لیں تو خدا پر توکل بھی ہو جاتا ہے اور درجہ ولایت بھی حاصل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان پر پہنچا تو دیکھا ایک صاحب میرے منتظر ہیں، اور میرے سوال پر کہ بلا اجازت مکان میں تم کیوں داخل ہوتے ہو؟ فرمایا کہ میں حضر ہوں۔ چنانچہ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیں، تو آپ نے کہا کہ اللہ تیرے لیے عبادت کو آسان کر دے اور تیری عبادت کو تجھ سے پوشیدہ رکھے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میرے پاس 1000 درہم ہے اور میں حج کا خواہش مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رقم کسی مقروض کے قرض میں دے دو یا یتیموں اور مفلس عیالداروں میں تقسیم کر دو تو تمہیں حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے حج کی بہت خواہش ہے۔ فرمایا کہ تو نے ناجائز طریقے سے یہ رقم حاصل کی ہے، اس لیے تو زیادہ ثواب کا خواہش مند بننا چاہتا ہے۔
ایک دن آپ نے قبرستان میں مردوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ راز مجھے بھی معلوم ہو جائے، اور جب ان مردوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ قبل کسی شخص نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا تھا، اور آج پورے ایک ہفتے سے ہم اس کی تقسیم میں مصروف ہیں، لیکن ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے بشر، کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ فرمایا کہ تو نے سنت کا اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کی اور مسلمانوں کو راہ حق دکھاتا رہا، اور میرے اصحاب اور اہل بیت کو تو نے ہمیشہ محبوب رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ فرمایا۔ پھر دوبارہ جب حضور کی زیارت سے مشرف ہوا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حصول ثواب کے لیے فقراء کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہیں، لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء کبھی عمرہ کے آگے دست طلب دراز نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ ارشادات: آپ اکثر فرماتے تھے کہ پانی جب تک رواں رہتا ہے صاف رہتا ہے، اور جب رک جاتا ہے گدلا اور کیچڑ جیسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیاوی عزت چاہتا ہے اسے 3 چیزوں سے کنارہ کش رہنا چاہیے: اول، مخلوق سے اظہار حاجت کرنا; دوم، دوسروں کے عیب نکالنا; سوم، کسی کے ہمراہ جانا۔ فرمایا کہ دنیاوی نمود کا خواہشمند لذت آخرت سے محروم رہتا ہے۔ فرمایا کہ کانے رہنے سے صرف دنیا میں ہی عزت مل جاتی ہے جبکہ قناعت بہتر تھی۔ پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ ہمیں بہتر سمجھے محض حب دنیا کا مظہر ہے، اور جب تک بندہ اپنے نفس کے سامنے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک عبادت میں لذت و حلاوت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ یہ 3 کام بہت مشکل ہیں: اول، مفلسی میں سخاوت; دوم، خوف میں صداقت; سوم، خلوت میں تقوی۔ فرمایا کہ تقوی نام ہے شکوک و شبہات سے پاک ہونے اور قلب کے ہمہ وقت گرفت کرنے کا۔ فرمایا کہ اللہ نے بندے کو صبر و معرفت سے زیادہ عظیم شے اور کوئی عطا نہیں کی، اور اہل معرفت ہی خدا کے مخصوص بندے ہیں، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلب کو صاف رکھتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں، اور اہل معرفت وہ ہیں جن کو سوائے خدا کے نہ کوئی جانتا ہے نہ عزت کرتا ہے، اور جو شخص خلافت آزادی کے ساتھ ہمکنار ہونا چاہیے ان کو اپنے خیالات پاکیزہ بنانے چاہیے، اور جو صدق دلی کے ساتھ عبادت کرتا ہے وہ لوگوں سے وحشت زدہ رہتا ہے۔ فرمایا نہ تو مجھے کبھی اہل دنیا میں بیٹھنا گوارا ہوا اور نہ کبھی انہیں میری صحبت اچھی لگی۔ کسی نے عرض کیا کہ میں متوکل علی اللہ ہوں۔ فرمایا اگر متوکل ہے تو خدا کے احکام پر بھی یقیناً راضی ہوگا۔ انتقال کے وقت جب آپ شدید مضطرب ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ترک دنیا کا غم ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ بارگاہ خداوندی کے میں جانے کا خوف ہے۔ کسی شخص نے آپ کے موت کے وقت جب آپ سے مفلسی کا رونا رہا تو آپ نے اپنا پیراہن اتار کر اس کو دے دیا اور خود دوسرے کا مانگ کر پہن لیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں آپ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس لیے ناراض ہوا کہ تو دنیا میں اتنا زیادہ کیوں خائف رہتا تھا، اور کیا تجھے میری کریمی پر یقین نہیں تھا؟ پھر اسی شخص نے اگلے دن خواب میں دیکھ کر جب حال پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ خوب اچھی طرح کھا اور پی، اس لیے کہ دنیا میں تو نے ہماری یاد کی وجہ سے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ پھر کسی اور شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھ لیا تو فرمایا میری بخشش بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نصف بہشت جائز قرار دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تو آگ پر بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا جب بھی اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا کہ ہم نے لوگوں کے قلوب میں تجھے جگہ عطا کر دی۔ پھر ایک شخص نے خواب میں دیکھ کر حال پوچھ لیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر کے یہ فرمایا کہ جب ہم نے تجھے دنیا سے اٹھایا تو تجھ سے افضل اور کوئی نہیں۔ آپ کا مقام۔ کسی عورت نے امام سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی کہ راستے میں شاہی روشنی کا گزر ہوا اور اسی روشنی میں تھوڑا سا سوت کاٹ لیا، آپ فرمائیے کہ وہ سوت جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ تم کون ہو اور اس قسم کا مسئلہ کیوں دریافت کرتی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ سوت جائز نہیں کیونکہ تم اہل تقویٰ کے خاندان سے ہو،
اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جو مجتبی کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔